پہلی بات اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، میں عرض کر چکا ہوں اس کا براہ راست تعلق ایمان کے ساتھ، اس نظریہ حیات کے ساتھ، اس تصور کائنات کے ساتھ ہے، اس فلسفے کے ساتھ ہے، اس ویلٹن شوانگ کے ساتھ ہے، وہ ہے تو تقویٰ ہوگا، فرما برداری ہوگی۔ اب جو یہ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک فصیل ہے اینٹوں سے بنی ہے، فصیل کی قوت کا دار و مدار، استحکام کا دار و مدار دو چیزوں پر، ہر اینٹ پکی ہو، پختہ ہو، کچی اینٹ نہ کہیں لگ گئی ہو، جہاں کچی اینٹ لگے گی وہیں اندیشے کی جگہ بن گئی، پوٹینشیل ڈینجر کا مقام ہے، پوٹینشیل ویکنس۔ پھر یہ کہ ان کو جوڑنے والا مسالہ وہ مضبوط ہو، سیمنٹ سبسٹنس، چونا ہے، گارا ہے، سیمنٹ ہے، مضبوط ہو، مارٹر مضبوط ہو۔ تو ایک تو ہے ایک ایک فصیل، ایک ایک بردہ مومن، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب ان کو جوڑنا ہے، جوڑے گی کیا چیز؟ جو فکر میں ہم آہنگی پیدا کرے، وہ چیز واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھام لو، اس سے چمٹ جاؤ، تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ قرآن ہے جو جوڑے گا۔ بہت ہی عمدہ الفاظ میں علامہ اقبال نے کہا ہے، ماں ہما خاکو دلے آگاؤس از یکائینی مسلمان زندہ است۔ دونوں اشعار سن لیجئے۔ مسلمان کی زندگی جو ہے ایک آئین کے بدولت ہے۔ اے کرے ملت سے قرآن زندہ است، ملت کا یہ جسد جو ہے اس میں حیات، روح جو ہے وہ قرآن سے۔ ماں ہما خاکو دلے آگاؤس اعتصامش کن کہ حبل اللہ ہوس۔ ہم تو خاک کے مانندے جیسے جسد خاکی ہے، اس میں روح ہے جو حیات کا ذریعہ ہے، تو در حقیقت ماں ہما خاکو دلے آگاؤس اعتصامش کن، جسد ملی کے اندر وہی مقام جو ہے قرآن کا ہے، مضبوطی سے تھامو حبل اللہ۔ یہی ابھی گزشتہ بدھ کو جو میرا مضمون چھپا تھا، جو الہدیٰ ہی کے سلسلے کی اقساط آ رہی ہیں جنگ میں، شاید نظر سے گزری ہو، وہ اسی موضوع پر تھی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اس کو مضبوطی سے تھامیں گے، اس سے جڑیں گے، اس سے فکری ہم آہنگی پیدا ہوگی، اس کے ساتھ اتحاد فکر و نظر وجود میں آئے گا۔ یہ ہے وہ مارٹر، یہ ہے جوڑنے والی شے، جیسا کہ فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک تنی ہوئی رسی ہے اللہ، مضبوطی سے تھامو۔ ایک دفعہ کا واقعہ بڑا پیارا ہے، حضور اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، مسجد نبوی کا نقشہ ذرا ذہن میں رکھیے، حجرے سے باہر تشریف لائے تو دیکھا ایک کونے میں کچھ مسلمان، کچھ اہل ایمان بیٹھے ہوئے قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے۔ یہ معجم کبیر طبرانی کی جو ہے اس کی روایت۔ آپ تشریف لائے، ایک سوال کیا بڑا عجیب، بلکہ اس سوال کو تو یوں سمجھ کر سنیے کہ جیسے کہ حضور یہ سوال مجھ سے اور آپ سے بھی کر رہے ہیں، الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا؟ صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں، بالکل ہے، ایسا ہی ہے۔ اب آپ نے فرمایا فابشروا، بشارت حاصل کرو، خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، اس لیے کہ اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کا۔ یہ ہے وہ قرآن، وہ حبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اس کے بعد وہ تاریخ کا حوالہ دیا، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، یاد کرو احسان جو اللہ کا تم پر ہوا جبکہ تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اوس اور خزرج کی دشمنی چلی آ رہی تھی 100 برس سے، قبیلے لڑ رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، ایمان کی الفت، مقصد کی ہم آہنگی، نظریات کا اشتراک۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جب بھی ان الفاظ سے گزرتا ہوں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک حدیث میں الفاظ آئے فیہ ذکرکم، یہ جو قرآن ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، اور بلکہ اس سے پہلے الفاظ ہیں فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ حضرت علی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا اس قرآن میں تم سے پہلوں کی خبریں بھی ہیں، تم سے بعد کے حالات کی اطلاعات بھی ہیں، اور جو بھی تمہارے مابین کبھی اختلاف ہوگا اس کا حل اور فیصلہ موجود۔ تو ہمارا ذکر کہاں ہے؟ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک جا پہنچے تھے، فانقذکم منہا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچایا اور نکالا۔ آج جو حالات پاکستان کے، جس کا تھوڑا سا نقشہ میں نے کھینچا تھا، زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے،
میرا جو نقطہ نظر ہے میثاق میں اس ماہ کے پرچے میں وہ آ چکا ہے تفصیل سے، لیکن یہ کہ ذرا بھی آنکھ کھلی ہو، شعور کی آنکھ اور حالات کا کوئی مشاہدہ ہو رہا ہو، تو یہ بالکل رائٹنگ آن دی وال کی طرح یہ حالات سامنے موجود ہیں۔ ہم آگ کے تباہی کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ بچا سکتا ہے، اسے قدرت حاصل ہے، لیکن یہ بچاؤ ہوگا اسی طور سے جس طور سے کہ اس وقت اس نے بچایا تھا، محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے بچایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک الاؤ ہے، تم اس میں کود پڑنا چاہتے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں۔ اس طریقے سے اسی نسخے کو اختیار کریں گے تو بات بنائے گی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کی تبیین کر رہا ہے، وضاحت سے بیان کر رہا تاکہ تم ہدایت اخذ کر سکو، راستہ تمہیں نظر آ جائے، اس پر چل سکو۔ آخری آیت میں ہے وہ مقصد کا اشتراک، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور چاہیے کہ تم سے ایک ایسی جمعیت وجود میں آئے، ایک ایسی امت وجود میں آئے۔ ویسے تو پوری امت کا کام یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر امت سو گئی ہو تو ان میں سے جو بیدار ہو جائیں، جو جاگ جائیں، وہ مل جل کر ایک امت ودن امت، پارٹی ودن پارٹی، بڑی امت میں ایک چھوٹی امت کی شکل اختیار کریں، اور ان کے کام صرف تین ہوں۔ عہد کر کے اٹھیے اگر ان باتوں کی سچائی اور صداقت کی دل گواہی دے کہ یہ تین کام ہو جائیں ہمارے مقصد، یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، دعوت خیر، بھلائی کی دعوت۔ انشاءاللہ اس بدھ کو جو یہ قسط آ رہی ہے میری، اس میں اسی آیت پر گفتگو ہے، اسی لیے مجھے بڑی سہولت ہے کہ میں اس وقت اشارہ کر کے یہاں سے گزر جاؤں گا کہ آپ ذرا توجہ کے ساتھ اس بدھ کو انشاءاللہ جو آئے گی اس میں کوئی ناغہ نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ اس میں اللہ کی طرف سے نہ آ جائے۔ تو اس میں اسی آیت پر اور پھر دو اور قسطیں آئیں گی جو اسی موضوع پر۔ ایک میں نے مولانا امیر التبلیغ مولانا محمد یوسف دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر کا اقتباس دیا ہے طویل۔ یہ امت ایک لفظ استعمال کیا انہوں نے، امت پناہ ہم سے چلا گیا۔ کہتے ہیں ہم امت ہیں، امت ہونے کا وصف ختم ہو چکا۔ وہی بات جو اقبال نے کہی تھی کہ آج کوئی امت محمد یا امت مسلمہ دنیا میں موجود نہیں ہے، جو چیز بالفعل موجود ہے وہ کچھ مسلمان اقوام ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت مسلمہ نام سے کوئی شے موجود نہیں، لیکن اسے وجود میں لانا ہے، اس کے لیے جینا، اس کے لیے مرنا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ ہو مقصد، عمل کے لیے یہ ہو ہدف، اپنی صلاحیتوں کے صرف کے لیے یہ ہو میدان۔ دکھائیے جولانیہ اس میں، آئیے مل جل کر ایک امت بنیے، ایک اجتماعی قوت بنیے۔ اللہ کرے گا تو یہی قوت، اسی کو وسعت حاصل ہوگی، اسی سے وحدت ملے گی، اسی سے اتحاد ہوگا، اور یہ ہوگی وہ شے کہ جس کی اس وقت ہمیں سب سے زیادہ شدید ضرورت ہے۔ سلیکشن 100 آدمی کا ہم آگے، اب گریڈیشن ان میں سب سے زیادہ کس نے کیا اور ٹاپ پر لایا محمد کو صلی اللہ۔ یہ کتاب تو اویلیبل ہے، پڑھیے۔ اور چونکہ عیسائی ہے اور حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گئے، غور کیجیے۔ نمبر 2 پر لایا نیوٹن کو، بابائے طبیعیات، اور پھر کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن۔ میں عیسائی ہوتے ہوئے آئی ایم پلیسنگ محمد ایٹ ون ایٹ ٹاپ۔ ہاؤ؟ دس از بیکاز، یہ لفظ یاد کیجیے، this is because he is the only person supremely successful in both the religious and secular fields۔ ذہانت، وہ زندگی جو آج تقسیم کر دی گئی ہے، یہ مذہبی زندگی ہے، یہ سیکولر ہے، یہ ریاست ہے، قانون ہے، یہ ہے، اور اس کو الگ رکھو بھائی، مذہب کو الگ رکھو۔ وہ کہتے ہیں کہ یا تو مجھے ملتا ہے کہ وہ آدمی جو ادھر اونچا ہے تو دوسری طرف نیچا ہے، کچھ بھی نہیں، ادھر اونچا ہے تو ادھر کچھ نہیں۔ روحانیت میں، دین میں، اخلاق میں عیسیٰ سے اوپر کون جائے گا؟ لیکن حکومت میں، ریاست میں کوئی پدہ بھی نہیں رکھا، زیرو۔ مذہب کتنا بڑا پیدا کر دیا گوتم بدھ نے، لیکن ریاست، حکومت زیرو۔ اور بڑے سے بڑے جو ہے شہنشاہ اور بڑے سے بڑے کانکرس کوئی چلا آیا ہے۔ آپ سوچئے جو گریک آ رہا ہے، جو سکندر اعظم کہاں سے چل کر مقدونیہ سے کہاں پہنچ گیا، بیاس تک۔ اٹیلا کہاں سے پہنچ گیا، مشرق سے مغرب تک۔ لیکن مذہب و اخلاق کے اندر زیرو نہیں بلکہ مائنس ویلیو لانی پڑے۔ ایک ہی انسان ہے، آپ کم سے کم گیو کریڈٹ ٹو ہز آنیسٹی، ایک ہی انسان، دو ہے ہی نہیں۔
He is the only person supremely successful in both the religious and the secular fields. اب آئیے تیسری میں گواہی دے رہا ہوں ایک ایسے شخص کی جو ویسے شاتم رسول ہے، گالیاں دی ہیں اس نے، بدترین گالیاں دی، رقیق حملے کی، جیسے رشدی نے کیے ہیں ایسے تسلیمہ نسرین نے کیے ہیں، سب اس طرح کے کیے ہیں۔ وہ ایچ جی ویلز ہے، فکشن سٹوری رائٹر، ہسٹورین بھی ہے، 2 کتابیں ہیں اس کی تاریخ پر، تاریخ انسانی عالم، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ۔ جو رقیق حملے کیے ہیں میں اس کا ذکر نہیں، ذکر اس لیے کر دیا کہ معلوم ہے دشمن ہے، دوست نہیں ہے۔ اگر کسی کا دوست ہوگا تو تعریف کرے گا، وہ دشمن ہے، میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں، یہ enemy۔ اور عربی زبان کا ایک مقولہ یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن دے۔ جب وہ آیا ہے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں چیپٹر آخری حضور کا، جو حضور کے چیپٹر میں جو آخری بات خطبہ حجۃ الوداع کو کوٹ کیا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی۔ کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گولے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، ہاں تقوی کے ساتھ۔ اب ذرا میرا ایک ایک لفظ نوٹ کیجئے کیا لکھتا ہے اس پر۔ Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also, and we find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth، مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی واعظ تو ہمیں بہت مل، but it must be accepted that it was Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in history established a society based on these principles۔ انسانی حریت، اخوت، مساوات، اس کے واعظ کہنے تو بہت آسان ہے، تقریریں کرنی تو بہت آسان ہے، لیکن ان ویلیوز کو باقاعدہ اسٹیبلش کرنا ایک سوسائٹی میں ماننا پڑتا ہے، یہ اسے دینا پڑا ہے کریڈٹ جو بھی ہے۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیں، مبادہ کہیں آپ میرے بارے میں سوء ظن ہو جائے، تازہ ایڈیشن جو اب اویلیبل ہے اس میں سے یہ نکال دیے گئے ہیں۔ آج کے جو ان کے ایڈیٹرز ہیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہے، اتنی بڑی حقیقت۔ آپ پنجاب لائبریری یا پبلک لائبریری سے جا کے پرانا ایڈیشن لیجیے، کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کے اندر آپ کو یہ الفاظ بھی although the sermons of human fraternity, freedom and equality were said before also, and we have a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on this۔ اب یہ جو مشن میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایک بنیادی مشن قرآن کی تبلیغ کرو، تبلیغ کرو، تبلیغ کرو، تبلیغ کرو۔ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ نمبر 2، جو دین حق دیا اسے غالب کرو، قائم کرو، نافذ کرو، اس کی مثال پیش کرو دنیا۔ ان دونوں میں مدد درکار تھی محمد الرسول، جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں۔ جیسے کہ اللہ فرماتے سورہ حدید میں، بڑی پیاری آیت ہے، بڑی ریولوشنری آیت ہے، بلکہ میں لفظ استعمال بڑی ننگی انقلابی آیت ہے قرآن میں، اتنا صاف اللہ تعالیٰ ہی سچ بول سکتا ہے، کوئی اور تو ضرور کہیں نہ کہ اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال کے بات کرے گا۔ آیت نمبر 25 آف سورۃ الحدید، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ کتاب اتاری، شریعت اتاری، میزان اتاری، نظام اتارا۔ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ اس لیے کتاب کیوں بھیجی، رسول کیوں بھیجے، نبی کیوں بھیجے، وحی کیوں بھیجی، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ یہ اس سے بڑی آیت کوئی ہوگی؟ عدل اجتماعی، سوشل جسٹس۔ اب اگلا ٹکڑا پڑھیے، وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فیہ باس شدید، اس سے اسلحہ بنتا ہے، جنگی قوت ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیب، اور اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ دین اللہ کا، اسے قائم کرنا اللہ کی مدد ہے، اسے قائم کرنا محمد کا فرض ہے، اس کے جد و جہد کرنا محمد کی مدد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھی نصرت، اور یہ نصرت آپ کو معلوم ہے حضور کی زندگی میں صحابہ نے کرام نے کی ہے کہ نہیں کی؟ جو شخص ایمان لایا فوراً داعی بن گیا، فوراً۔ ابو بکر ایمان لائے، اور 6 جو ہے عشرہ مبشرہ میں سے چوٹی کے صحابہ، وہ ان کی دعوت پر ایمان لائے۔ سعد بن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، عثمان، سعید بن زید، یہ سب کون ہے؟ حضرت ابو بکر کی دعوت۔ نوجوان ہیں، مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا چچا نے، اور برہنہ کر کے نکالا ہے کم وقت، اس لیے کہ باپ مر گیا تھا، بہت دولت چھوڑ گیا تھا، ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا تھا۔ کہتے ہیں 200 درہم کا جوڑا اس کا بن کر آتا تھا شام سے، جیسے کبھی ہم کہتے تھے کہ پنڈت نہرو کے کپڑے جو ہے پیرس سے سی کر آتے ہیں، اور جہاں سے گزر جاتا تھا مصعب، اتنا اس نے لگایا ہوتا تھا عطر کے پوری گلی جو ہے وہ
خوشبو سے جو ہے بھر جاتا. چچا نے بلایا, تم تو یہ کچھ چھرے کر رہے ہو اپنے باپ کی دولت پر نہ, اور تم اسے کہتے ہو کافر, نکل جاؤ گھر سے. وہ چلنے لگے, یہ بات ٹھیک ہے, چلنے لگے. وہ سمجھا تھا کہ میرے یہ کہنے سے اس کے تو اس کو تارے نظر آ جائیں گے, یہ فوراً جو ہے توبہ کرے گا, پلٹ آئے گا. چلنے لگے تو اسے اور غصہ ہے, یہ کپڑے بھی اسی باپ کے ہیں, اتارو. وہی اتارے کپڑے, مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس گئے. ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا, وہ سب کیا ہوا ہے؟ فرمایا امی میں موحد ہوں, یہ ہے توحید. اور اب جا کر حضور کے دامن میں بیت ارقم میں اب ہمہ وقت کارکن ہے, قرآن اتر رہا ہے, پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, قرآن اتر رہا ہے, یاد کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب کہا تھا مدینے والوں نے بیعت عقبہ اولا پر کہ حضور ہمارے سے آپ کی ملاقات تو سال کے بعد ہی ہوگی, درمیان میں تو آپ کو معلوم ہے خوریزی ہے, کوئی قافلہ بچ کے نہیں آ سکتا, تو اب آپ ہمیں کوئی اپنا شاگرد دیجئے. مصعب بن عمیر کو حضور نے کہا جاؤ ان کے ساتھ. وہاں ان کا نام پڑ گیا المقری, پڑھانے والا, قرآن پڑھانے والا. 75 آدمی اگلے سال لے کر آ گیا ہے, اور اسی سے بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے, اور ہجرت کا راستہ کھل گیا. اور اس کو ایک دفعہ حضور نے دیکھا, مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا. مصعب پھٹا ہوا کمبل تھا جس میں لپیٹا ہوا تھا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. غزوہ احد میں شہید ہوا کس طرح, علم بردار تھا, ایک ہاتھ پر مار پڑا ہے, کٹ کے گر گیا, ایک ہاتھ سے تھاما, دوسرے پر بھی گر گیا, دونوں جو بچے ہوئے حصے تھے اس سے تھاما. پھر جب ختم ہو گئے, اس کے بعد جو ہے جب دفن کر رہے تھے تو حضور کے سامنے پرابلم لایا گیا. مصعب کے جسم پر تو کوئی کپڑا ہی نہیں تھا سوائے ایک چادر کی, ایک دھوتی. اللہ خیر. اور شہید کا کفن ہوتا ہے اس کا اپنا لباس. حضور وہ اتنا چھوٹی ہے وہ چادر کہ پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے, سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے. فرمایا سر کو ڈھانپ دو کپڑے سے اور پیروں پر گھاس ڈال دو. That was the last dress which Musab got. تو یہ لوگ جو تھے محمد رسول اللہ والذین معہ, یہ ساتھی حضور کے جنہوں نے حضور کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا. اور ایک خاص مرحلے کا تو میں آپ کے سامنے ذکر ہی کر دوں, اس لیے کہ دین کی اقامت, دین کا غلبہ, اس میں تو جہاد اور قتال آئے گا لا محالہ. Nobody is going to allow you to change the system. اگر سسٹم بدلتا ہے تو اس کے ساتھ جو مفادات بدلتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, جو پرولیجز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. لہذا جب غزوہ بدر کا مرحلہ آیا ہے, حضور نے مجلس شورا منعقد کی, اور آپ نے جو وہی سے آپ کو بتا دیا گیا تھا, دیکھو ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے, مال غنیمت سے لدا پھدا ہے, اور 50 صرف اس کے ساتھ محافظ. ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے, گیل کانٹے سے لیس, اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک پر ضرور تمہیں فتح دے گا, بتاؤ کدھر چلے گا. یہ اصل میں کسی بھی سپہ سالار کے لیے وقت ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے مورال کا اندازہ کرے. کچھ ہوں گے ہم جیسے کمزور بھی, انہوں نے کہا کہ حضور پہلے قافلے کی طرف چلے, آسانی سے فتح بھی ہو جائے گی اور ہتھیار مل جائیں گے ہمیں. ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں, گنتی کے لوگوں کے پاس تلواریں بھی نہیں سب کے پاس, تو 50 آدمیوں کے ہتھیار تو ملیں گے, پھر لشکر سے نپٹ لیں. اب حضور کہہ رہے ہیں اشیرونی اشیرونی اشیرونی. حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوتے, حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا تفضل انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں, ہم آپ کے جانثار ہیں. آپ جو آپ کی نیت ہے آپ بسم اللہ کیجیے, ہم آپ کو کیا پتا ہمارے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. حضور پھر فرمایا مجھے مشورہ دو, مجھے مشورہ دو. تب خیال آیا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو رئیس انصار تھے, ہو نہ ہو یہ ہماری طرف روئے سفر, کیونکہ بیعت عقبہ ثانیہ جس کے نتیجے میں ہجرت ہوئی ہے اس میں طے یہ ہوا تھا کہ اگر یہ مکے والے مدینے پر حملہ آور ہوں گے آپ کو ختم کرنے کے لیے, ہم آپ کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی. اور ابھی مدینے پر حملہ ہوا نہیں ہے, حضور پری ایمپٹ کر رہے ہیں, باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, تو گویا کہ انصار کور نہیں ہوتے اس کے اندر. اس لیے بار بار اشیرونی, مجھے مشورہ دو. اب سعد بن عبادہ کھڑے ہوتے ہیں, کانک تعنینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول شاید آپ کا روئے سخن ہماری جانب. فإنا آمنا بک وصدقناک, ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں, ہم نے آپ کی تصدیق کی, اب ہمارے پاس چوائس کون سا ہے؟ اگر آپ آگے چلیں ہم پیچھے چلیں گے, اگر برق الغماد تک پہنچیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے. پہنچ یمن کا آخری شہر جو ہے برق الغماد, اور اگر آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر اپنی سواری سمندر میں ڈالیں گے ہم بھی ڈالیں گے. بہرحال یہ مراحل ہیں کہ جن سے گزر کر حضور نے اللہ کے دین کو غالب کیا اور قائم کیا, اور اس ہر سطح پر, ہر مرحلے پر صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ دیا. جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا دی. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ ہے در حقیقت عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے دور میں سمجھ لیجئے اچھی طرح, یہ دور جس کا کہ فاتح ہے حضور, فاتح سے مطلب افتتاح کرنے والے, اس دور میں اجتماعی نظام کی اصل اہمیت ہے. اجتماعی نظام غلط ہے,
ایکسپلائٹیٹو ہے. تقسیم دولت کا نظام غلط ہے. کیا ہوگا؟ ایک طرف دولت جمع ہوگی، ایکومولیشن آف ویلتھ، ایک طرف بھوک، افلاس، فاقہ ہوگا. شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے، یہ دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری، دونوں طرف کاٹتی. ایک طرف دولت جمع ہوگی تو عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، کچھ چرے ہوں گے، وہ بھی خراب، معاشرے کے لیے خراب. اور ایک طرف فقر ہوگا اور بھوک ہوگی اور فاقہ ہوگا، یہ بھی خراب. اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کاد الفقر اور یکون کفرا، فقر تو انسان کو کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے. لہذا فقر کو کل نظام کو توڑنا ہوگا. یہ الفاظ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو 12ویں صدی ہجری کے مجدد. اس نظام کو بدلنا. اب آپ سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس مشن کی تکمیل کر لی، تو میں اب دو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. چونکہ حضور کی بعثت صرف عرب کے لیے نہیں تھی، صرف عربوں کے لیے نہیں تھی، صرف ملک عرب کے لیے نہیں تھی. اگر یہ ہوتا تو آپ کا کام مکمل ہو گیا تھا، پورے عرب میں اللہ کی حکومت قائم ہو گئی، ایک ایک شخص تک قرآن پہنچ گیا. لیکن 5 جگہ قرآن میں آیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. لہذا کام مکمل نہیں ہوا. اقبال کہتا ہے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی. یہ بھی تکمیل رسالت کا مظہر ہے کہ حضور سے پہلے کوئی رسول پوری نوع انسانی کے لیے نہیں بھیجا گیا. آپ پہلے رسول ہیں اللہ کے اور آخری جو پوری نوع انسانی کے لیے. حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا تھا اپنے حواریین سے، تو سینٹ پال نے اسے تبلیغی مذہب بنایا ہے. انجیل میں اب بھی الفاظ موجود ہیں کہ I have been sent in search of the lost sheep of the house of Israel. میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں بھیجا گیا ہوں، صرف بنی اسرائیل کے لیے. قرآن بھی کہتا ہے رسول اللہ بنی اسرائیل، واحد رسول ہیں جو پوری دنیا کے لیے بھیجے. اچھا کہہ دینا تو آسان ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، محمد کا مقصد بعثت ہنوز شرمندہ تکمیل. اور یہ ہوگا، اس کی خبر دی. یہ ایک تحفہ میں لے کر آیا آپ کے لیے. 8 صفحے ہیں، لیکن یہ سمجھیے کہ یہ سونے کے حروف سے لکھے ہوئے وہ احادیث، وہ آیات جن میں حضور نے خبر دی ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا. ہو نہیں سکتا کہ دنیا ختم ہو جائے اور محمد کا مقصد بعثت ابھی مکمل نہ ہو، ناممکن. جن آیات کو پڑھیے، ان میں پھر احادیث پڑھیے. میں صرف 2 حدیثیں آپ کو سنا دوں. ایک میں حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے 5 ادوار گنائے ہیں. آپ پڑھ لیجیے گا، ٹیکسٹ ہے یہ، اور خدا کے لیے اس کی قدر کیجیے گا. یہ آیات ہیں، احادیث پھینک نہ دیجیے خدا کے لیے. اور اس کے اندر جو ہے اس وقت کے جو مایوسی کے اندھیارے ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اس کا علاج ہے کہ نہیں، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے. بہرحال حضور نے جب اپنا مشن عرب کی حد تک مکمل کر لیا تو اب ایک بات نوٹ کیجئے، خطبہ حجۃ الوداع 1.25 لاکھ کا مجمع. حضور نے اپنے اس خطبے میں اپنی تعلیمات کے جو اہم نکات تھے انہیں اور دہرایا 3 مرتبہ ایک بات کی ہے. لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، پہلے آپ ادھر رخ کرتے تھے، آپ کہتے تھے کچھ، ادھر لوگ آدمی آگے کھڑا ہوا اس کو آگے پہنچاتا اور آگے پہنچاتا تھا، پھر آپ سامنے رخ کر کے کہتے تھے، پھر بائیں طرف رخ کر کے 3 مرتبہ ایک لفظ 3 مرتبہ. آخر میں ایک سوال کیا، الا هل بلغت، دیکھو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ کیونکہ قرآن میں تحدید آئی تھی، اے نبی یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے نبی جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے پہنچا دو، اور اگر نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. اور اس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 اگر پڑھ لیں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں سے پوچھیں گے ہم نے تمہارے پاس اپنا پیغام پہنچایا تھا، تم نے پہنچایا کہ نہیں لوگوں کو؟ اس لیے حضور نے گواہی دی، الا هل بلغت، دیکھو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں. اور جواب کیا ملا؟ انا نشهد انك قد بلغت رسالتہ واديت الامانۃ ونصحت الامۃ وكشفت الغمۃ. ہم گواہ ہیں حضور آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، امانت کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور گمراہی کے اندھیرے جو ہے انہیں چھانٹ کر رکھا. اب آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی، انگشت شہادت سے وہی 3 مرتبہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے. یہ ہے سائی آف ریلیف، یہ بوجھ جو میرے کندھے پر آیا تھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ اب منتقل ہو گیا، اب امت کو منتقل ہوا. لہذا آخری لفظ کیا تھا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہے. میں صرف تمہارے لیے رسول، ایک فرد نوع بشر تک دنیا میں جو اس وقت ہے، اور ایک فرد نوع بشر جو آخر تک آئے گا قیامت تک، اس تک قرآن پہنچانا تمہارے ذمہ.
ہم نے نہیں پہنچایا، اسی لیے آج ہم اللہ کے عذاب میں ہیں۔ آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ 1.5 بلین مسلمان، لیکن عزت نام کی کوئی شے ہے؟ G7 G9 G11 G13 G15 کوئی مسلمان بھی ہے ان میں؟ نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ G7 میں نہ G15 میں، نہ اتنی بڑی تعداد۔ سیکیورٹی کونسل میں کسی سیٹ کی امید ہے؟ آپ کے وسائل پر ان کا قبضہ ہے، آپ کی ٹیکسیشن کے احکام وہاں سے آ رہے ہیں۔ ریٹ بڑھاؤ، چینی کے اس کے بڑھاؤ، اور فلاں کے بڑھاؤ، اور بجلی کے بڑھاؤ، اور تیل کے بڑھاؤ، کیا ہو رہا ہے؟ کیوں دلیل؟ اور نمبر 2، آج دنیا میں خون اگر بہ رہا ہے تو صرف مسلمان ہو گیا مانند آب ارضا مسلمان کا لہو۔ 60 سال سے کشمیر اور فلسطین، پھر درمیان میں صومالیہ، چچنیا، کوسوو، یہ سب بوسنیا، پھر آپ کو معلوم ہے فلپائن، پھر جو کچھ ہوا افغانستان میں، اور جو کچھ ہوا اب ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا عراق میں۔ یہ کیوں ہے؟ وی آر criminals number 1. We have not done our duty. ہم نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا، دوسروں کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ ہمارا اپنا سارا نظام سود کے اوپر مبنی ہے۔ بہرحال پہلا فرض یہ ہے، اب اس کو پہنچاؤ، اور یہاں تک فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت، preach on my behalf۔ یہ کام جو ہے، جو کہا گیا تھا، واقعہ یہ کہ میں 50 برس سے کر رہا ہوں، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ میں میڈیکل کالج کے زمانے سے درس قرآن دے رہا ہوں، جب یہ طلبہ کے اجتماعات کے اندر درس قرآن ہوتا تھا، جماعت اسلامی کا رکن تھا تو درس قرآن ہوتا تھا، اور اس کے بعد سے میری زندگی کا بیشتر وقت اس میں لگا، بیشتر اور بہتر۔ یہ حضور کا حکم، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک یاد۔ اچھا، نمبر 2، اب حکم دیا گیا، اس کی مثال میں دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جب ایران کے ساتھ جنگ شروع ہوئی ہے تو سپہ سالار افواج ایران رستم نے وفد بلایا ہے، اے عربو، تم پہلے بھی ہم پر حملے کیا کرتے تھے، لیکن پہلے لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے۔ یہ جان لیجئے، یہ ہسٹری کا ایک موقع ہے خاص، کہ ایک سیٹلڈ سیویلائزیشنز ہوتی ہیں، اور ایک وہ جو رہتے ہیں سطح مرتفع پر، وہاں پانی نہیں ہوتا، وہ فصل کہاں سے آ جائے گی؟ یا ریگستان میں جو وہاں بستے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ وقتاً فوقتاً جاتے ہیں، جھپٹا مارتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لیکن وہاں سے دولت آتی ہے، اسی پر ان کی گزارا تھا۔ تو پہلے بھی آیا کرتے تھے، لوٹ مار کر کے چلے جاتے، اس دفعہ پیچھا بھی چھوڑ رہے، وجہ کیا؟ ایسی پیاری، یہ کئی روایتوں میں آیا ہے، الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں۔ جو مسلمان وفد کا سربراہ تھا، اس کا جواب سنیے، انا قد ارسلنا، دیکھو رستم، پہلے ہم خود آتے تھے، اب ہمیں بھیجا گیا، اللہ نے بھیجا محمد کو، محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور ایمان ومن جور الملوک الى عدل الاسلام، اس لیے بھیجا گیا ہمیں کہ نوع انسانی کو شرک اور کفر کی جہالتوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر عدل اسلام۔ دیکھو ہمارا خلیفہ چٹائی پر بیٹھتا ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے تو کوئی خدم و حشم نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے۔ ایک آیا تھا سفیر ایران کا، مدینے میں آ کر گھوما پھرا، کوئی محل نظر نہیں آیا اسے، پوچھتا ہے مسلمانوں سے، اے نا ملککم، بھائی تمہارا بادشاہ کہاں ہوتا ہے؟ جواب ملا، لیس لنا ملکن بل لنا امیر، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارا امیر ہے۔ کہاں ہے بھائی؟ ہمارے بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے کہ بھائی ملے نہیں، ہمارا خلیفہ تلاش کرنے گیا۔ اب اس نے کسی کو لیا ہوگا، آئیڈینٹیفائی کر سکے، ڈھونڈ کر جا کر ایک جگہ دیکھا، دھوپ تیز ہو گئی تھی، حضرت عمر تھک گئے تھے، لہذا ایک درخت کے سائے میں اپنے کوڑے کا تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے استراحت فرما رہے ہیں، کوئی خادم نہیں، کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں۔ اس وقت وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے، عمر تم عدل کرتے ہو، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا خون پیتے ہیں، انہیں ہر وقت ڈر رہتا ہے، انہیں اونچی اونچی فصیلیں چاہیے، انہیں باڈی گارڈ چاہیے، انہیں حفاظتی دستے۔ یہ مثال پیش کی ہے نا، یہ کوئی فیری ٹیلز تو نہیں ہے، یہ تو آج کی تاریخ ہے، 1400 برس پرانی تاریخ ہے بھائی، کوئی پرانی نہیں ہے، کوئی 10,000 سال پرانی بات نہیں۔ اور وہی عمر ہے، انہیں بلایا گیا ہے بیت المقدس، وہاں جو مسلمانوں کا محاصرہ تھا وہ طول کھینچ گیا، فصیل بہت اونچی مضبوط، اور اندر ہر طرح کا رسد بھی موجود ہے، راشن بھی ہے، پانی بھی ہے، عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ عیسائی پادری آئے فصیل پر، مسلمانوں تم اگر قیامت تک بھی یہاں پڑے رہے محاصرہ کر کے، یہ کبھی فتح نہیں ہوگا شہر۔ ہاں یہ فتح ہونا ہے، ہماری کتابوں میں ہے، لیکن ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں فتح ہوگا، تمہارے اندر ہمیں وہ درویشی نظر نہیں آ رہی۔ وہ چونکہ کچھ عرصہ ہو گیا تھا، شام میں پہنچ گئے تھے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اچھا لباس پہننا شروع کر دیا، اور وہاں تھے امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، یکی عشرہ مبشرہ، ان کا فوراً کلک کیا، یہ بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا تو ہے،
یہاں سے ریکویسٹ کی گئی ہے آپ تشریف لائیے. اب 700 میل کا سفر ہے، کوئی ذاتی سفر نہیں، کسی بیٹے کے کنووکیشن میں کے لیے نہیں گئے، کوئی انٹوریج نہیں ہے، کچھ نہیں. ایک اونٹ، ایک خادم، اور اسی اونٹ پر راستے کا راشن، لہذا ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے. اب ایک منزل خلیفہ اوپر تشریف فرما ہے اور خادم ہاتھ پکڑ کر آگے چل رہا. اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ ہاتھ پکڑ کے آگے چل رہا. جب آخری منزل آئی ہے تو باری ہو گئی اس خادم کی، اس نے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے لوگ دیکھیں گے، مجھے ماریں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ آگے آگے تمہارے چل رہے تھے، تم براجمان تھے. حضرت عمر نے ڈانٹ پلائی، اب دوڑو، نہیں، باری تمہاری. وہ بیٹھا ہوا اوپر، حضرت عمر پنکیل پکڑ کر آ رہے ہیں اور بیچ میں کہیں کیچڑ آ گیا تھا، جوتیاں بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی. اب وہاں آتے ہی انہیں لے جایا گیا فصیل کے سامنے. انہوں نے اوپر سے اپنی کتابیں دیکھیں، ہاں یہی ہے درویش بادشاہ. یہ فتح نہیں ہوا تھا یروشلم، یہ ایک صلح کے طور پر انہوں نے دیا ہے، کھول دیا، آ جاؤ. اور انہوں نے شرط رکھوائی تھی کہ کہیں یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے آپ. حضرت عمر نے اتنی رعایت کی تھی یہودیوں کے لیے کہ وہ یہاں آئیں، اپنے مقدس مقامات کی زیارت کر کے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں سیٹل نہیں ہو سکتے. اس لیے وعدہ تھا. یہ وعدہ جو ہے سلطان عبدالحمید خان تک چلا ہے. بڑی سے بڑی رشوت پیش کی تھی زائرنسٹ نے، تمہارے سارے قرضے ہم ختم کر دیں گے، تم جو ہے ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کا حق دے دو. نہیں، جو معاہدہ عمر کا تھا اس میں کچھ ترمیم نہیں. تو یہ مثالیں ہیں جو کی گئی. میں تو کہا کرتا ہوں، جب میں نے پڑھا تھا کہ کرنل جمال عبد الناصر کی بیٹی سائیکل پر جاتی ہے کالج، کیون لائی کی بیٹی بھی سائیکل پر کالج جاتی ہے، احساس ہوا تھا عظمت ہے نا، چاہے وہ کسی غیر کا ہو. اور واقعہ یہ ہے کہ میں بیان کرنے سے رہ نہیں سکتا. جب میں نے لال بہادر شاستری کے بارے میں سنا، he had no house in the whole of India. یہ تو بھارت کی ڈیموکریسی کا ایک معجزہ ہے. A person who doesn't own a house in the whole length and breadth of India and he rose to the position of prime minister. ہمارے ہاں کسی میونسپلٹی کا جو ہے ممبر نہیں بن سکتا ہوتا. اس کی بیوی اپنے گھر میں خود کھانا پکاتی تھی، کوئی ملازم نہیں تھا. اور جب ہارٹ اٹیک ہوا ہے تاشقند میں تو وہ جو مرتے دم بات کی ہے اس نے ماتا جی سے کی ہے، بیوی سے نہیں. یہ ہماری مشرقی روایات ہیں، ماں کا. لیکن یہ تمام مثالیں جو ہیں، پوری نوع انسانی 10 مرتبہ پیدا ہو کر ختم ہو جائے، حضرت عمر والی مثالیں نہیں لا سکتے. رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک جگہ سے رونے کی آواز آئی، معلوم ہوا کہ بچے ہیں، بھوکے ہیں، رو رہے ہیں. ماں سے پوچھا گیا کیا معاملہ ہے؟ کیا کروں، کچھ نہیں ہے، میں نے یہ آنڈی چڑھا دی ہے، چولہے کے اوپر آگ جلا دی ہے. بچوں سے کہا کچھ پک رہا ہے، ذرا انتظار کرو، سو جائیں گے. کام کیسی جیسی نے بیت المال آٹے کی بوری اپنے غلام سے کہا میرے کندھے پر رکھ دیا، پہلے چلتا ہوں. نہیں، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے. اپنے کندھے پر بوری رکھ کر لائے ہیں، کھانا پکوایا، کھلایا. اب اگر حضور یہ کہے کہ سید القوم خادم ہوں تو یہ حقیقت تھی کہ نہیں تھی؟ ورنہ اگر یہ مثال نہ آتی تو کہتے جی شاعری تو اچھی ہے، بہت اچھا شعر کہہ دیا، کوئی سردار بھی کبھی خادم ہوا. اب یہ ہے کہ یہ نظام دنیا میں، بس آخری بات میں آ گیا ہوں، یہ خوشخبریاں میں آپ کے ساتھ یہ تحفہ لے کر آیا. یہ پڑھیے کہ نظام دوبارہ آنا ہے. محمد کی مشن کوئی غلط نہیں ہو سکتی، وہ صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ ابھی ہمیں اور سزائیں مل گئی، اور سخت سے سخت سزائیں آئی. ابھی آرمگیڈون سر پر تنی ہوئی، کھڑی ہوئی، ملحمت العظمیٰ جسے حدیث میں کہا گیا. آرمگیڈون پتہ نہیں آپ نے کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے. یہ بائبل کی آخری کتاب جو ریولیشن جان ہے اس میں ہے ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے بہت بڑی جنگ ہوگی. and you set the stage has been set from there. نیٹو تیار اسی کے لیے ہو رہا ہے دوبارہ. کس لیے؟ نیٹو چیف سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارا دشمن جو تھا یو ایس ایس آر تو ختم ہوا، گھٹنوں کے بل پڑا ہوا ہے، اب کس کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور آرگنائز کر رہے ہیں؟ اب ہمیں مسلم فنڈامنٹلسٹ سے نمٹنا ہے. یہ ہے وہ کروسیڈ. یہودی اور عیسائی نیو کنزرویٹو، نیو کونس، یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں. ایک 5 پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا جس پر دونوں کا اتفاق ہے. تو ابھی ہم پر بڑے برے وقت آنے ہیں، ہمیں سزائیں ابھی اور ملیں، لیکن ٹیبلز ول بی ٹرن. دنیا میں اللہ کا دین قائم ہوگا، چاہے ابھی اور اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، لیکن ہوگا. لیکن ہوگی، وہ وقت آئے گا اللہ کا دین قائم ہوگا پوری دنیا میں. ایک حدیث میں آپ کو سنانے چلا تھا، حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم شریف کی روایت. حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دی. فرائض تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ نے زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دی. یہ ہونا ہے. And that is going to be the end of this world. آرمگیڈون بھی آ جائے گی پہلے، ملحمت العظمیٰ بھی آئے گا، سزائیں بھی ملیں گی، بالآخر وہ ہوگا. لیکن آخری بات میرے اور آپ کے لیے مسئلہ
لمحہ فکریہ کیا ہے؟ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آر وی آن دی سائڈ آف اللہ اور آن دی سائڈ آف امریکہ؟ بہرحال یہ تو جو اپس اینڈ ڈاؤنز آنے ہیں، میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے سوچنے کی بات یہ ہے، یہ تو انقلاب تو آئے گا، حضور کے ذریعے سے آیا، کچھ لوگ حضور کے ساتھی بن گئے، ان کی دنیا بن گئی، آخرت بن گئی، قیامت کے بعد جو کچھ ملنا ہے اللہ تعالیٰ روح و ریحان و جنت النعیم، کچھ رہ گئے کہ چاہے سگا چچا تھا محروم رہ گئے ابو لہب۔ آج بھی یہ قافلہ ادھر چل رہا ہے۔ اقبال نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پابندی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اور صحیح کہا ہے، آخری بات جو کہہ رہا ہوں، ایک نکتہ میرا رہ گیا ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، چوتھی بات، اور یہ کہ وہ لوگ جو اس نور کا اتباع کریں گے کہ جو ان کے ساتھ نازل کیا قرآن، اس لیے کہ قرآن ہی ذریعہ ہے، آلہ انقلاب ہے۔ قرآن انسانوں کو بدلتا ہے، افراد کو، افراد مل کر جماعت بن کر وہ جو انقلاب برپا کرتا ہے، بٹ انڈیویجول چینج۔ اقبال کے الفاظ میں چوں بجا در رفت جہاں دیگر شوت، یہ قرآن اگر کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، ہی از اے چینج پرسن فرام ود ان، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ لیکن آخری دور کے بارے میں یہ چند اشعار سنا رہا ہوں۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید ہو کر رہے گا، اور پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے۔ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب، وہ زمانہ آنا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اس میں کتنا حصہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔